جی ذرا کیجیے گا ٹیکسٹ پہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم نئی صورت انبیاء کل شروع کی تھی، تو کل جو چیزیں پڑھی تھیں اس کی آخری آیت ذرا نیچے کریں گے تو انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کا تعلق دوسری آیت کے ساتھ ہے۔ تھوڑا سا نیچے کیجئے، ہاں جی بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ہیں، یا خاص طور پر کفار مکہ یا کفار، ان کے بارے میں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ آخرت تو آنے ہی والی ہے اور ان کا حساب بھی قریب ہے، لیکن ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ غفلت میں ہیں اور منہ موڑنے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس غفلت کو دور کرنے کے لیے یہ بتایا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس کو سنتے ہیں، لیکن وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ان کا جو دھیان ہے وہ کھیل کی طرف ہی ہوتا ہے، اور اسی کا تواتر ہے کہ بھی ان کے لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غافل ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، ان کو جب پڑھا جائے تو ہمارے دل غافل نہیں ہونے چاہیے۔ جی اور کفار مکہ جو تھے وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن مجید کے بارے میں، تو لہذا وہ دوسرے لوگوں کو بھی چپکے چپکے، جیسے ابھی انہوں نے ترجمہ کیا وہ بھی ترجمہ ہوا ہے، تو وہ سرگوشی کو بھی چھپاتے ہیں۔ وَأَسُرُّ النَّجْوَى نَجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جو مشرک ہیں، وہ سرگوشی کو بھی چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے یہ شخص مگر تمہاری ہی طرح کا ایک انسان۔ تو اللہ تعالیٰ وہ دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آفتاتون السحر، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو؟ وانتم تبصرون، اور تم دیکھ بھی رہے ہوتے ہو۔ یہ ان کا کنونسنگ کیا کہیں گے سینٹینس ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ اب چونکہ وہ چھپ کے پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگلی جو آیت ہے اس کے بارے میں ایک تو اپنے بارے میں تعارف کروایا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو بات ہے اس کا جواب بھی دیا کہ وہ جو چھپ کے بات کرنا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اوپر کریں جی ذرا۔ جی تو پڑھتے ہیں جی قولا۔ اب یہ الف عمومی طور پر الگ آتا ہے، یہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ یہ ساری رب کی جب باتیں آئیں تو اس کو ہم دوسری چیزوں کی طرح نہ لیں، اس پہ باقاعدہ غور کریں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ تو قولا کا مطلب کیا ہوگا جی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے۔ جی اب آنا چاہیے تھا کل۔ سنیں سنیں سنیں، دیکھیں جی، یہ ذرا دیکھیے گا اس کو جی۔ اب یہ ہے قولا، ماضی کا صیغہ ہے۔ قولا تو اس نے کہا، قولا اس نے کہا۔ اب ہے وہ کون جس نے کہا؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ربی یعلم القول، یہاں القول آ رہا ہے، جیسے الانسان ہے نا، الانسان القول، تو یہ الف لام معرفہ کے لیے آ جاتا ہے، اور جب یہ کسی چیز کے ساتھ آتا ہے تو اس میں جنس بن جاتا ہے۔ تو اس میں جنس جو ہے وہ واحد بھی استعمال ہو جاتا ہے، تثنیہ بھی، جمع بھی۔ تو یہ ہے کہ القول کا ترجمہ واحد میں کیا کریں گے؟
بات نا، اور واحد میں کریں گے تو خاص بات، القول الف لام کی وجہ سے دا جی، لیکن القول اس میں جنس لے لیں گے تو پھر آپ کریں گے ہر بات، اور دوسرے لفظوں میں تمام باتوں کو ہاں جی جی تمام بات جی، تو ہر بات، ٹھیک ہے. تو قولا ترجمہ ہوا ہے، ماضی ہے یہ لفظ، لکھا ہوا وہ کھڑی زبر کے ساتھ ہے، تو لہذا عمومی طور پر جو رجحان ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ بتانے کا، وہ تو اگر کوئی آدمی کہتا ہے مشرک تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل تو کہہ دے، ایسے ہی ہے جی. جی سر. جی سر. اب ساتھیوں نے اسی کے مطابق ترجمہ بھی کیا، اس لیے کہ وہ اکٹھا بھی لکھا ہوا ہے اور کل کی طرح بن بھی جاتا ہے، اور جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے اندر کل ہی آتا ہے، لیکن یہاں قولا آیا ہے، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تبلیغ بھی کی اور اس کا جواب بھی دیا، تو قولا کا ترجمہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ربی ترجمہ کریں میرا رب میرا رب یعلم القولہ، میرا ہر رب بات جانتا ہے، ہر بات میرا جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، فی السماء والارض، جو آسمانوں اور زمینوں جو میں آسمانوں اور میں ہے میں ہے. اور زمین میں ہے. آسمانوں میں ہم تو چڑھ نہیں سکتے، وہاں کون ہوں گے؟ فرشتے. ٹھیک ہے فرشتے، بلکہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سورہ الطلاق اس کی آخری آیت وہ پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمینوں اور آسمان بنائے اور اس جیسی زمین کائنات کے اندر ہے، اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ بہرحال مسئلہ لمبا ہو جائے گا اگر اس کی طرف جائیں گے تو یہاں یہ ہے یہ چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کی جو عظمت ہے، کبریائی ہے، صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا رب آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے. کریں ذرا قالا. اس اس نبی صلی اللہ علیہ نے کہا، میرا رب ربی یعلم جانتا ہے جو القول آسمانوں فی میں اور السماء زمینوں میں والارض. ہے، میرا رب ہر بات کو جانتا ہے، زمین میں ہر میرا رب آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے. آسمان وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور خوب وہی سننے جاننے والا اور اور خوب زیادہ جاننے والا. سننے والا. داؤد بھائی توجہ دلا رہے ہیں اور وہ ٹھیک ہے، سماوات نہیں، یہاں سما ہے، آسمان اور زمین میں، چونکہ السما ہے، السما والارض، تو ٹھیک ہے آسمان اور زمین میں ہی ترجمہ کریں گے. آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے. وہ السمیع العلیم، اور وہ انتہائی سننے والا سننے والا اور خوب جاننے والا خوب ہے. جاننے والا ہے. ہاں جی، یہ ذہن میں رکھیے، اگر یہ چیزیں آ جائے تو انسان کوئی گناہ نہ کرے، کسی کا دل نہیں دکھائے، ساری وہ باتیں کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہوئی ہیں، مطلوب ہیں اس کو. آپ جناب قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، نازل ہوا. جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں الفاظ کیا کہے؟ یہاں ایک تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ 3 باتیں کہیں. یہاں پہلی بات کہی اور ہر ایک کے ساتھ بل آ رہا ہے. بل قالو، پہلی چیز. ادغاث احلام، ادغاث دغس کی جمع ہے جی، تو بکھری ہوئی چیز جو
ناقابل استعمال اس کو دغس کہتے ہیں، تو اس کی ادغاس ہے. تو ادغاس و احلام کے معنی کیا پڑے تھے؟ احلام خواب سے. خواب، جی خواب کے حلم کی جمع ہے احلام. جی یہ ذرا خوابوں. دیکھیے گا کہ کیا ہوا. جی تو یہ خوابوں کے یہ پراگندہ خواب ہیں، بکھرے ہوئے خواب ہیں، پریشان کن خواب ہیں. یہ سارے معنی ہیں ادغاس کے، کہ خواب کے اندر جو کچھ آیا وہ صبح اٹھے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کفار کا کہنا ہے، اور انہوں نے اس کو لکھ دیا. ایک تو یہ کہا، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ بلکہ بلکہ قالو انہوں نے کہا ادغاث احلام. یہ بکھرے ہوئے خواب ہیں. خوابوں. جی اب اس پہ اپنا رضامند ہوتے ہیں. پریشان کن کرنا ہے، پراگندہ کرنا ہے، ان دونوں میں سے دیکھ لیں. پریشان کن، پریشان کن، چلو جی پریشان کن خواب ہیں ایک جہاں کہی. اب یہ ہے کہ انہیں اپنی بات پر یقین نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پریشان کن خواب ہیں، حقیقت ہوتی تو یہی. بلکہ وہ آگے کہتے ہیں بل افتراہ، بل پھر کہا، بلکہ انہوں نے تو بل کا مطلب کیا ہوگا؟ بلکہ افتراء انہوں نے ماضی ہے، ہو کی ضمیر ہو. قرآن مجید کی طرف جا رہی ہے. تو انہوں نے بلکہ اس نبی نے اس قرآن کو جی اس نے گھر لیا ہے. باقی بھی کہیں اس جی گھڑ نبی لیا نے ہے اس افتراء. قرآن کو گھڑ لیا ہے. جی بلکہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، یہ ترجمہ ہے. بلکہ اس رسول نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے. قرآن کو. یہ ہم اپنے سمجھنے کے لیے ترجمہ کریں جی. گے. آگے تیسری بار بل آ رہا ہے، بل ہوا شاعر. بلکہ وہ ترجمہ شاعر ہے. بلکہ وہ بلکہ شاعر وہ بلکہ وہ شاعر ہے. جی اب شاعر کیا کرتا ہے؟ شاعر کیا کرتا ہے؟ شاعر بھی اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، ان کو آگے پیچھے کر کے اور اس کو ردم دے کے اور وہ بنا دیتا ہے. تو انہوں نے اس کو تین چیزیں کہیں، تو پتہ یہ چلا یہ تینوں چیزیں کہہ کے کہ انہیں بھی سچائی کا پتہ نہیں ہے، اس بارے میں وہ بھی مذبذب ہیں. ہو گیا جی. اچھا آگے جی سر. سوال بھی ہے. سوال کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو آگے بھی ملانا ہے. اب وہ کہتے ہیں کیا؟ فَلْيَأْتِنَا بی آ رہا ہے. فل کا مطلب ہے تو چاہیے کہ، لام اصل میں تھا فَلْيَأْتِنَا، تو فَلْيَأْتِنَا بی کا مطلب کیا ہوگا؟ تو چاہیے کہ چاہیے کہ وہ ہمارے پاس لائے. جی میں سمجھا پا رہا ہوں یہ ان کو الگ الگ کر کے جی سر. رٹنے کی بجائے. فا کا ترجمہ تو ل اصل میں لی تھا، جزم آ گیا ہے، تو مطلب چاہیے. چاہیے کہ یا تینا بی لے کر آئے. اب یا تینا کا مطلب اگر صرف یا تینا ترجمہ ہوتا تو ترجمہ کیا ہونا تھا؟ چاہیے وہ لے کر آئے. نہیں، یا یا تینا تک وہ آئے، لائے. وہ وہ آئے. لائے. نہیں میری بات سنیں، جو میں چیز بتانے کی اچھا. کوشش کر رہا ہوں اس کو ذرا جی سمجھیں. جی سر. میں نے صرف ٹھیک ہے. بتانا ہے کہ جو صلہ ہوتا ہے، پریپوزیشن ہوتی ہے، حروف جار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے. یہ کافی دفعہ بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں. یاتی جی سر. کا مطلب ہوتا ہے آنا، یاتینا ہمارے پاس آئے. لیکن یاتینا بھی آیاتن، اب با آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے لے کر آئے. تو چاہیے کہ وہ ہمارے پاس لے کر لے کر آئے آیتن، کوئی نشانی. کیوں لے کر آئے؟ کما ارسل الاولون،
کما کا ترجمہ کریں جس طرح جس طرح. جیسا اب جس طرح مجہول جیسا جملہ ہے، ارسلہ بھیجے گئے، اس طرح بھیجے گئے. بھیجے گئے، جس طرح بھیجے گئے. بھیجے گئے اولون اس سے پہلے. پہلے. اب بریکٹ میں کر لیں رسول، ورنہ تو یہ ہے جس سے چاہیے کہ وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جس طرح پہلے بھیجے گئے. یہ ترجمہ اس کا لفظی بنتا ہے، جس طرح پہلے رسول بھیجے گئے. پہلے ان سے کون کون سے آئے تھے؟ آدم بھائی علیہ سارے السلام رسول ان موسیٰ سے علیہ پہلے تھے. السلام، حضرت سے پہلے عیسیٰ آئے علیہ تھے. السلام. آخری رسول تو رسول پاک تھے جی. تو اگر آدم علیہ السلام ان کے پاس سے لے بھی کر عیسیٰ علیہ الحمدللہ السلام. مطلب وہ ایک معجزہ یہ ہے کہ نہ والد نہ والدہ. کیوں جی؟ جی جی آگے آ جائیں گے دنو علیہ السلام کے پاس بھی نشانی. آگے آ جائیں گے تو لوط اپنا جو تھے اپنا شعیب اور داؤد علیہ السلام. کیا نہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس نشانیاں تھیں نا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نشانیاں جی ایسے ہی ہے. جی تو انہوں نے کہا اس قسم کی کوئی نشانی وہ بھی لائے. حالانکہ میں کل بھی کہا تھا کہ نشانی ان کے پاس آئی ہے، یہ قرآن مجید بذات خود معجزہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. ایسے ہی ہے جی. جی مطلب یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے اس کو دیا گیا، اور اس کے اندر وہ جو قالا لکھا ہوا ہے وہاں آپ نے کل کہا. ایسے ہی ہے. جی سر. اوپر Yes, ابھی sir. کہا آپ نے، ابھی کہا کہ یہاں جی کل تو کہہ دے، یہی کہا نا آپ نے. جی سر. آپ نے کیا اس کو تبدیل کر سکتے ہیں کل کے اندر؟ نہیں یہ ہر قرآن مجید کے اندر ایسے ہی لکھا ہوا ہوگا قالا. تو یہ کیا بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک کتاب جیسے نازل ہوئی ہے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں، انہی الفاظ کے ساتھ وہ رہے. تو یہ تو معجزہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے اس قسم کا معجزہ ہو جیسا جس کو وہ دیکھ سکیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح سمندر کے اپنا پھٹ جانے کی وجہ سے، یا پھر یہ ہے کہ کسی برض کے مریض کو وہ ٹھیک کر دیں ہاتھ پھیر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکم سے. تو یہ ان کا مطالبہ تھا. اچھا اس کو آگے پڑھ کے پھر پروفیسر صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ اس کا ترجمہ کریں. نیٹ میں گڑبڑ. جی ایسے ہی ہے، آپ ذرا سنیے گا پھر. تو میں اس کا پڑھ کرتا ہوں کہ بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان کن خواب ہے، بلکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئے جس طرح پہلے رسولوں کو ارسلا، پہلے رسول بھیجے گئے، جس طرح پہلے رسول بھیجے گئے. بھیجے گئے. اب ساتھ اگلے بھی پڑھتے ہیں اس لیے کہ سمجھ اس کے ساتھ آئے گی. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا. یہ ہے جی ما آمنت کا مطلب ہے نہیں ایمان لائے یا نہیں ایمان لائی، کیونکہ قریۃ آ رہا ہے اس کی وجہ سے آمنت آیا ہے. تو ما آمنت ہماری زبان میں کیا ہوگا جی؟ نہیں ایمان لائی. ایمان لائے. نہیں ایمان لائے قبلہم اس سے اس سے پہلے. ان سے پہلے، ان سے پہلے والے من قریۃ بستی میں سے کوئی بستی، یا بستیوں میں سے، وہ بھی نہیں لائے ایمان. مطلب یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کو نشانی دی گئی تھی اور وہ اس نبی پر یا اس چیز پر ایمان نہیں لائے وہ بھی. تو ہم نے کیا کیا؟ اہلکناہا، ہلاک کر دیا. ہم نے اس بستی کو ہلاک کر دیا. ایک تو ترجمہ یہ ہے. تو یہاں دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر لیا ہے وہ بھی ان سے پہلے ایمان نہیں لائے. تو اللہ پوچھ رہا ہے افہم یؤمنون. کا مطلب کیا ہے؟ کیا 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 افہم
کیا وہ یؤمنون وہ ایمان لائیں ایمان لائیں گے کیا وہ ایمان لے آئیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اس قسم کا معجزہ بھیج بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا وہ پھر ایمان لے آئیں گے؟ پھر وہ حجت بازی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ جادو کی طرف سے ہے، یہ انسان ہماری طرح ہے۔ تو انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی رسول جتنے بھی ہیں وہ یقیناً انسان ہیں، لیکن وہ رسول ہیں۔ کیوں جی؟ ان کا تعلق جی سر وہ نہیں ہے جو انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا تعلق ڈائریکٹ اپنا رسالہ کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی ڈسٹنکشن ہے جو ایک عام انسان میں اور اپنے وقت کے رسول کے اندر مطلب یہ ہوتی ہے۔ یہاں تک ہوا جی؟ جی سر سر جی اب یہ قریتن جو ہے یہ بستی کریں گے یا بستی والے کریں گے سر؟ جی آپ بستی کہہ لیں تو آمنا تو آیا بستی، تو بستی کا مطلب بستی تو ایمان نہیں لائے گی نا، بستی والے ہی لائیں گے ٹھیک ہے جی۔ بستی والے ٹھیک ہے جی ہاں جی، ٹھیک تو ہے سر بستی کے لوگ ہم نے کہا ہے کہ نہیں ایمان لائے ان سے پہلے بستی کے لوگ، دو ترجمے بستی کے ہیں، لوگ تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا یا جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان دونوں میں سے ایک پر آپ نے کہنا ہے کہ کیا کریں، جنہیں کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، ہم نے اس کو لاک کر دی، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ جی پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ نا؟ جی ہیں۔ جی جی قال جی پروفیسر جی صاحب، قال ربی قال پیغمبر نے کہا ربی میرا رب یعلم جانتا ہے القول ہر اس بات کو فی السماء والارض جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہو السمیع العلیم اور وہ بہت زیادہ سننے والا اور انتہائی جاننے والا ہے۔ بل قالوا بلکہ انہوں نے کہا اضغاث احلام کہ یہ پریشان کن خواب ہے، بل افطرا ہو جنہیں اس نے گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر بلکہ وہ شاعر ہے، فلیاتنا تو چاہیے کہ وہ لے کر آئے بے آیتن کوئی نشانی، کوئی نشانی، کما ارسل الاولون کہ جس طرح سے پہلے رسول بھیجے گئے، ما آمنت تو نہیں ایمان لائے قبلہم اس سے پہلے من قریۃ بستیوں میں سے یعنی بستی والوں میں سے اہلکناہا کہ جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، افہم یؤمنون تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ ہاں جی، وہ کا مطلب ہے کیا وہ کفار مکہ یا جو اس کو سن رہے ہیں۔ اچھا جی آگے چلا اس کو اوپر کریں تھوڑا سا، آپ خود دیکھ لیا کریں کہ اس کو ضرورت ہے تو 7 نمبر آیت جی ہم پڑھنے لگے ہیں، تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو اوپر والی آیات ہیں کہ جس بندے نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ ایک چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ بندہ جو لے کر آیا ہے یہ اللہ کا رسول ہے، اور وہ ایمان لے آتا ہے۔ اور جس نے اٹکل پچو سے کام لینا ہو یا کوئی ریزننگ کرنی ہو تو وہ پھر آگے 3 باتیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتائی نا، تو وہ پھر ایمان نہیں لاتا۔ آگے جی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی ہے تو کرنا کیا چاہیے کہ وہ جو رسول بھیجے گئے تھے جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے ہاں تو نہیں، وہ تو آپ کو مدینہ کے اندر ملیں گے یہود اور روم کے اندر ملیں گے انصار، ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں اور وہ اہل الذکر جی نصیحت والے، الذکر اگر قرآن مجید ذکر، ابھی ہم اس کا ذکر ہی پڑھیں گے تو اس کو پڑھتے ہیں جی وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہاں تک جملہ ختم ہوا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تمہارے ہاں تو تم ہو ابراہیم علیہ السلام کی بگڑی ہوئی قوم، ان کے اپنا بچوں میں سے کفار مکہ کو، تو اگر تم نے پتہ کرنا ہے تو رسول آئے تھے ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل، تو ان سے پوچھو
کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ بھئی بشر ہے ایک اور اس کو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، تو لہذا ان رسولوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو کہاں سے پوچھو؟ تو پڑھتے ہیں جی وما ارسلنا قبلک، ترجمہ کریں الا آباد میں آ رہا ہے تو ماں کا کیا ترجمہ کیا ہوگا؟ بھیجا ہم نے اور ہم نے سے پہلے آپ سے پہلے نہیں بھیجا، ہم نے تجھ سے پہلے، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے الا رجالن، مگر مردوں میں، جی مگر مرد، ٹھیک ہے مگر مرد، کوئی عورت جو تھی وہ رسول نبی بن کے نہیں آئی، یہ بتا رہی ہے آیت۔ تو پھر کہیں وما ارسلنا قبلک، اور ہم نے اور تجھ سے پہلے ہم نہیں نے بھیجے تجھ سے پہلے اور نہیں ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے نہیں بھیجے الا رجالن، مگر مگر مرد، مگر مرد۔ کیوں اللہ تعالیٰ مرد کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت کی تشخیص یہاں ہوگی، یہاں چیز ہے اور صنف، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرشتہ ہوتا یا کوئی فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا، جی اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور ان مردوں کی یا ان رسول مردوں کی خاصیت کیا تھی؟ بہت بڑی خاصیت، نوحی الیہم، ہم ان پر ہم ان کی طرف وہی کیا کرتے تھے۔ جی کرتے ہیں نہیں ترجمہ کرنا، ارسلنا چونکہ ماضی ہے اور ماضی کے بعد مضارع آ جائے تو تے تھے یا ماضی میں کرتے ہیں، ایسے ہی پڑھا ہوا ہے نا ہم جی نے۔ سر، تو ترجمہ ہوا ہم نے تجھ سے ہم ان کو پہلے نہیں بھیجے مگر ایسے مرد جن کی طرف ہم وہی کیا کرتے تھے، یہ ترجمہ بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی کریں، ڈاکٹر ذوالفقار بھائی۔ وما ارسلنا قبلک، تجھ سے پہلے اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے الا رجالا، مگر مرد، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وہی کیا کرتے تھے۔ ہاں ہم ان کی طرف وہی کیا کرتے تھے، یہی ہے کہ مرد وہ بھی تھے، انسان تھے، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو اب کیا کرو؟ فَاسْأَلُوا اہل الذکر، فَاسْأَلُوا تم تو تو پوچھو تم تو تم پوچھو، سوال سوال کرو، تو تم سوال کرو اہل الذکر، جی اہل الذکر، اہل ذکر، ذکر کرنے والوں سے، اہل ذکر یا نصیحت پکڑنے والوں سے، وہ تھے یہود و نصارہ اس وقت کے۔ یہاں ہوگا اہل الذکری، الذکر نصیحت ہی ہوگا، جس کا معنی قرآن مجید بھی ہے۔ یا اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید ذہن میں یہ آتا ہے بہت سارے لوگوں کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی وہ قرآن، وہ ذکر ہے صرف۔ ذکر میں نے بتایا تھا کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نصیحت جی ذکر قرآن حضرت آدم علیہ السلام سے آدم شروع علیہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جی اور اگر کبھی تمہارے پاس یقینی طور پر میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ ہم نے پہلے پارے میں پڑھا۔ تو وہاں سے وہ ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے کیسے آیا؟ کبھی صحف کی شکل میں آیا، کبھی تورات، کبھی زبور اور کبھی انجیل کی شکل میں، اور اتمام اس کا کہاں ہوا؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک قرآن پر۔ پاک، لہذا اسی وجہ سے ہم ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں، اس لیے کہ اس کتاب کا نام مہیمن بھی ہے۔ جی مطلب کہ جو جی پہلی جو کتابیں ہیں ان کی حفاظت کرنے والا ہے، تو وہ ہے۔ تو تم اہل ذکر کا ترجمہ پروفیسر صاحب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ جی انہوں نے تو اہل ذکری کیا ہوا ہے۔ اہل ذکر،
چلو ہم بھی ہمارے اہل ذکر ٹھیک ہے، تو اہل ذکر سے سوال پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم تم نہیں جانتے ہو۔ اگر تم نہیں جانتے۔ یہ تو جی ایک ہوا جواب، تو ترجمہ کریں گے ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی، وما ارسلنا قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے، الا رجالا، مگر ایسے مردوں کو، نوحی الیہم، جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر، تو تم اہل ذکر سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ جانتے۔ اور جی تھوڑا سا اوپر کریں ذرا، ہاں جی۔ اب یہ جو آیت ہے نا، اس کا ترجمہ تھوڑا سا مطلب مشکل ہوگا، ہے کوئی نہیں ویسے اتنا زیادہ، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہہ دیا ہے تو اب ممکن ہے مشکل لگنا شروع ہو جائے، کیوں جی؟ نفسیاتی تو نہیں اب انشاءاللہ جی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں جی دیکھتے ہیں ابھی، جو رجل ہے مرد، اس کا جسم ہوتا ہے، کیوں جی؟ جی 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 ایسا ہی ہے، ہاں جی اچھا۔ جی اور جو فرشتہ ہوتا ہے وہ چاہے تو جسم رکھے، چاہے تو جس قسم کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے ویسے ہی رہے۔ فرشتے کھاتے پیتے کچھ نہیں ہیں، لوگ اب مرد جو ہے یا انسان وہ کھاتے پیتے ہیں، اور جو کھاتا پیتا ہے آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں یہاں بتائی ہیں، پہلے انہی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وما جعلناہم جسدا، ترجمہ کیا بنتا ہے اس کا؟ اور نہیں نہیں اور بنایا وما اور ہم نے نہیں ان جعلنا، کو، ہم نے بنایا انہیں جسدن، ایک جسم۔ یہ ایک جسم یہ بنتا ہے نا، اب یہاں سمجھ جی نہیں سر۔ آنی، جی اب جی کیا آتی بنے گا اس کا؟ جو عربی کے اندر ایسے جملے ہیں، تو لہذا میں اس کو نظر رکھتے ہوئے، نہیں بنایا ہم نے ان کو محض ایک جسم جو، جی جی دوبارہ میں پڑھتا ہوں، نہیں بنایا ہم نے ان رسولوں کو محض ایک جسم جو لا یاکلون الطعام، جی جو کھانا نہ کھاتے ہوں، جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ جی جو میں بھی آتا ہوں آپ کی ذرا جو آواز ہے نا ڈاکٹر اپنے ذوالفقار بھائی کی، ویسے لگ رہا ہے جی کہ سر سمجھ نہیں آئی، تھوڑا سا کریں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے سر۔ جی نہیں بنایا ہم نے ان کو محض جسم لا یاکلون ایک الطعام، محض جسم جو کھانا نہ جو کھاتے وہ ہوں، کھانا نہیں۔ وما کانوا خالدین، وما کانوا، اور نہیں تھے وہ خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہنے ہمیشہ رہنے والے۔ جی اب اس کے اندر ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا، اور اس وقت کے لوگ جو تھے وہ ان کی کیا کرتے تھے، اللہ کا بیٹا کہتے تھے، کیوں جی؟ خدا مان لیا ان کو۔ ایک تو ان کا بھی اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ ایک انسان تھا جو کھانا کھاتا تھا، اور اس کی ماں صدیقہ تھیں، مطلب کیا ہے کہ وہ ایک انسان تھا۔ اب یہاں جواب کیا ہے؟ یہاں جواب یہ ہے کہ وہ یہ مانگتے تھے کہ یہ تو ایک عام ہماری طرح کا ایک انسان ہے، اس پر قرآن مجید مطلب کیسے آ گیا؟ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اب میں ان دونوں کے درمیان سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ وما جعلناہم، ہم نے ان رسولوں کو نہیں بنایا جسدن، محض ایک جسم، لا یاکلون الطعام، جو کھانا، ترجمہ کریں، کھانا نہ کھاتے ہیں۔ نہ کھاتے ہوں۔ اب فرشتے کیا کرتے تھے؟ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، نہ کھاتے کیوں ہوں۔ جی؟ ہاں جی فرشتے ہیں جی وہ سر کھانا نہیں کھاتے، ٹھیک ہے۔ نہیں اللہ کھاتے۔ سبحانہ و تعالیٰ جو کھانا نہیں کھاتا، نہ اس کو ضرورت ہے ان حاجات کی،
وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ رہنے والے تھے۔ اگر تو رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقابل اس جگہ پہ کیا جائے تو جو لوگ سمجھتے تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا نہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نہ کھاتا ہے بلکہ وہ کھلاتا ہے، وہ رزق اس کو دیا نہیں جاتا، وہ لوگوں کو رزق دیتا ہے، ایسے ہی ہے جی؟ جی ہاں، جی اور سر۔ جو لوگ انسان ہیں وہ مر جاتے ہیں، وہ ہمیشہ نہیں رہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو ایک تو بتایا کہ اس کا جواب ہے، دوسرا جواب یہ بتایا کہ وہ بھی ایک انسان تھے جن کا تم اہل ذکر سے پوچھو گے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے، وہ انسان تھے، لیکن ان کا تعلق وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ کیوں جی؟ یہی ہے نا؟ تو یہ اہل ذکر وہ جو رسول ہیں ان کی صفات یہاں آ گئیں۔ تو اب جناب ترجمہ کریں گے۔ ابھی کن کی باری ہے؟ غلام سرور سے۔ غلام سرور بھائی آپ دیکھیں ذرا۔ وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام، اور نہیں بنایا ہم نے ان کو محض ایک جسم جو کھانا نہ کھاتے تھے، وما کانوا خالدین، اور وہ نہیں تھے ہمیشہ رہنے والے۔ اور نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔ آگے کھاتے چلتے ہیں۔ تھے نہیں جی، کھاتے ہوں، کھاتے تھے نہیں ہے، کھاتے ہوں۔ ٹھیک ہے، جو کھانا نہ کھاتے ہوں۔ ہاں جی، مطلب جو کے ساتھ اصل میں تھے بھی لگ جائے گا، وہ دونوں ٹھیک ہو جائے گا جو کی وجہ سے۔ جی کیوں جی؟ اچھا ٹھیک ہاں ہے جی، ٹھیک ہے جو سر۔ کی وجہ سے آ جائے گا، جو ماض ایسے جسم نہیں تھے کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں، یا جو کھانا نہ کھاتے تھے، مطلب کیا ہے؟ وہ کھانا کھاتے تھے دونوں سے۔ سر ایسے ہی نہ کر اور لیں وہ جیسے آپ ہمیشہ نے رہنے لکھا ہے۔ والے بھی نہیں تھے، رسول ہے نا جی۔ تو دونوں ٹھیک ہے جی۔ آگے جی چلتے ہیں۔ ثم صدقناہم الوعدہ فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ اصل میں چیز یہ ہے کہ ہمیں سمجھ وہ آتی ہے کہ جو نٹی اینڈ گریٹی جو ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بھی تفصیل سے اللہ سب۔ کیوں جی؟ جی سر۔ اب ہاں یہاں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیچھے پورا قرآن مجید بتا چکا ہے، تو لہذا یہاں نکات کی شکل میں اللہ تعالیٰ یا جو چیزیں ہمیں پتہ ہے ان کو چھوڑ کے بتا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو ثم صدقناہم الوعدہ، اس کے معنی کیا ہے؟ ثم پھر، صدقناہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم نے انہیں سچا کر دیا۔ ہاں، ہم نے انہیں سچا کر دکھایا، کر دیں ہم نے سچا کر ان دکھایا۔ کے، ہاں ہم نے سچا کر دکھایا الوعدہ، وعدہ۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ اگر یہ آپ کو رسول نہیں مانیں گے اور آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اور آیات نشانیاں معجزے آپ کے پاس موجود ہیں، اگر وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو فرعون کو غرق کر دیا جائے گا، لوط کی قوم کا ستیہ ناش کر دیا جائے گا۔ اونٹنی والی حضرت کن کا جی؟ لوط کن کے پاس آئی تھی؟ صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان کے پاس عذاب آیا یا نہیں آیا؟ بالکل آیا سر۔ تو وہی ہے الوعد۔ تو ہم نے ان کے لیے وعدے کو سچا کر دکھایا، عذاب آ گیا، تم بھی مانتے ہو۔ مدینہ مکہ والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے مشرکین کو کہ